کیا پورا نظام سمیٹے جانے کا وقت آن پہنچا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 سینئر ججز کے استعفے، کیا پورا نظام خطرے سے دوچار ہو چکا ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ دیا یا ان سے استعفیٰ دلوایا گیا؟ جبر کے خلاف میچ میں کپتان کی آخری گیند، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی خبر، یا اس پر ہم تجزیہ رکھتے ہیں، یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موسٹ جو جسٹس ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن، جو کہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان بھی جنہوں نے بننا تھا، اب انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو بھجوا دیا ہے۔ جب ہم آپ سے بات کر رہے ہوں گے تو اس میں جب آپ ہماری بات سن رہے ہوں گے تو میں بھی کہ صدر پاکستان نے ان کا استعفیٰ قبول بھی کر لیا ہوگا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ، یقیناً اگر ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں تو پورا نظام ہل کر رہ گیا ہے، کیونکہ مہذب دنیا میں اور جہاں پر رول آف لا ہوتا ہے، ایسے ممالک میں ایک وقت میں یا ایک ساتھ اوپر نیچے 2 سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے استعفے کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ کوئی نارمل سچویشن ہے، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ جسٹس اعجاز الاحسن وہ جج ہیں جو مانیٹرنگ جج بھی رہے پاناما کیس میں۔ کیا ہمارے ججز، ہم اس کا مختلف زاویوں سے تجزیہ لیتے ہیں اور پھر اینڈ پہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے استعفیٰ کیوں دیا؟ کیا وہ مجبور ہو گئے تھے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہونے کا باوجود وہ اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ وہ اپنا عہدہ برقرار نہیں رکھ سکتے تھے، ان کے پاس آپشن نہیں تھا، یا پھر ان کے پاس آپشن تھا، اس کا انتخاب انہوں نے خود سے کیا؟ اس پر ہم آپ سے بات رکھیں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن پاناما کیس میں وہ جج تھے جو کہ مانیٹرنگ جج تھے، اور جتنی جے آئی ٹیز ہوئی، جو بھی پاناما کی ساری انویسٹیگیشن ہوئی، اس کی مانیٹرنگ کرنے والے اور اس کو پورے ایک ٹائم پیریڈ میں اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کی جو مانیٹرنگ کرنے والے جسٹس اعجاز الاحسن تھے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے پر بہت زیادہ خوش ہے، اور کہندے نے نا، پنجابی کہندے نے کہ دشمن مریے تے خوش نہ ہوئے، سجنا بھی مر جانا۔ بہرحال یہ استعفیٰ آ گیا ہوا ہے، اور اس میں تو اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن اس وقت مستعفی ہو چکے ہوئے۔ لیکن جسٹس اعجاز الاحسن کے حوالے سے مختلف رومرز اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے، اور مسلم لیگ نون اس کو اس بات سے تشبیہ دے رہی ہے، دیکھا جس نے میاں صاحب کے ساتھ ظلم کیا، اللہ نے اس کو انجام تک پہنچا دیا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لیکن باجوہ صاحب نے بھی تو میاں صاحب کے ساتھ زیادتی کی تھی نا، تو وہ کب اس سارے سچویشن سے دوچار ہوں گے؟ تو بہرحال یہ ایک جذباتی باتیں ہوتی ہیں، کرتے رہتے ہیں لوگ۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جسٹس ثاقب نثار کے بڑے قریب ترین جج تھے، ہم نے ان کو لاہور میں بھی دیکھا، جہاں جہاں جسٹس ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس اس وقت کے جاتے تھے، جسٹس اعجاز الاحسن ان کے بالکل ساتھ ہوتے تھے، وہ ان کے رائٹ ہینڈ کے طور پر ہمیشہ ہم نے ان کو ان کے ساتھ دیکھا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چل رہی ہے، انہوں نے اس کا شدید اعتراض کیا، اور چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر بھی انہوں نے شدید نکتہ چینی کی، ان پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ جو کچھ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ رائج جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق نہیں ہے، بہت جلد بازی کی جا رہی ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کچھ مقاصد خاص ہیں جن کو بروئے کار لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن بات چل رہی تھی ابھی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے جو استعفیٰ ہے اس کی گونج کم نہیں ہوئی تھی کہ اس سے بڑا ایک ایسا استعفیٰ ہے جس نے سب کچھ ہلا کے رکھ دیا ہے۔ جو ڈیموکریٹک مائنڈ لوگ ہیں، میں آج پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی ترجمان محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں نے ان سے سوال کیا کہ بحیثیت پولیٹیکل پارٹی، ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو ملک کو 3 بار سرو کر چکی ہو، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ اس استعفے پر کنسرنز شو کریں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے،
لیکن آپ تو خوشی منا رہے ہیں، تو کیا بحیثیت پولیٹیکل پارٹی آپ کو کوئی حالات کا ادراک نہیں ہے؟ تو میرے سوال پر محترمہ مسکرائیں، اور پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ الفت صاحب آپ کا کیا مطلب تھا اس سوال کا؟ تو میں نے کہا جی ابھی میں آپ کو اگر سمجھاؤں گا تو پھر آپ ناراض ہو جائیں گی، تو اچھا یہی ہے کہ میرا سوال یاد کر لیں، میں دوبارہ دہرا دے. تو میں نے ان کے سامنے سوال اپنا دہرایا اور میں نے کہا کہ پلیز اس سوال کو آپ نے یاد رکھنا ہے. 1 سے 1.5 ہفتے کے اندر اندر میں آپ سے اس سوال کا مطلب پوچھوں گا جو اب آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، میں بھی کہ 1 سے 1.5 ہفتے بعد یہ سوال آپ کی سمجھ میں آ جائے. تو آپ بھی ذرا اس سوال کو آپ نے سن لیا ہوگا کہ بحیثیت ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے اس طرح کے کیا نظام میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے. سوال میرا یہ تھا کہ کیا نظام میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے، کیا نظام لپیٹا جا رہا ہے، کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کے آپ کو کنسرن شو کرنا چاہیے تھا، آپ کو سنجیدہ اس معاملے کو لینا چاہیے تھا، لیکن آپ تو خوشی منا رہے ہیں. اس کا میں کیا مطلب لوں؟ یہ میرا سوال تھا. میں نے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی کہا اور میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ میرے سوال کو یاد رکھے گا. 1 سے 1.5 ہفتے بعد پھر آپ سے اس سوال پر ڈسکس ہو سکتی ہے. اللہ نہ کرے ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں میں غلط ہوں، اللہ نہ کرے مجھے آپ سے ڈسکس کرنی پڑے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مجھے یہ سوال آپ سے پھر ڈسکس کرنا پڑے گا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور ہم نے آپ کو کل بھی اپنے جو ہمارے مستقل ویورز ہیں، ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس وقت 90,000 فٹ کی بلندی سے زائد بلندی پر پرواز کر رہے ہیں اور سیٹ بیلٹ باندھے رکھیں. برمودا ٹرائی اینگل کے اوپر سے پاکستان کی سرحد کا جو ایروپلین ہے وہ اس وقت گزر رہا ہے، تو احتیاط بہت اچھی چیز ہوتی ہے. بہرحال لگ ایسا رہا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پر کچھ خاص دباؤ تھا. اب اس میں چیزوں کو ریلیٹ ہم نے کرنا ہے. پرویز مشرف صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے، پرویز مشرف صاحب کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا، تو اس کو کس چیز سے ریلیٹ کیا جائے؟ یا پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پر کوئی کرپشن کے ایسے کیسز تھے، تو پھر کرپشن کیسز تھے تو پھر انہوں نے کس کو بتایا کہ آپ کے خلاف کوئی سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی آ رہی ہے؟ پہلے کیوں نہیں آئی؟ باقی ججز کے خلاف آ چکی تھی، جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف آئی، جسٹس جناب مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف آئی، اور ججز کے خلاف آئی، تو ان کے خلاف بھی آ سکتی تھی. لیکن معاملہ کچھ اور لگ رہا ہے، معاملہ کوئی اتنا سادہ نہیں ہے. ہم پھر آپ سے کچھ بات کھل کے کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہم سیف پیسج اس لیے لے رہے ہیں کہ انتظار کرنا چاہیے وقت کا. البتہ ہم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ 1 سے 1.5 ہفتے میں ہمارا سوال آپ کو یاد آ سکتا ہے، اور اسی لیے ہم نے آپ سے بات کیا. اتنا اس چیز کو کافی ہے. زیادہ کھل کر بات میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ انسان کو اچھا سوچنا چاہیے، اور اللہ کرے کہ جو میں سوچ رہا ہوں یا جو میرے مائنڈ میں ہے، جو میرے تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری غلط ہوں، اور یہی ٹھیک ہو جو اس وقت چل رہا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اعجاز الاحسن صاحب گئے تو پھر نئے جج آ جائیں گے. اگلے جو چیف جسٹس پاکستان بنیں گے وہ جسٹس سید منصور علی شاہ بنیں گے. بالکل یہی ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. اللہ نہ کرے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حالات پیدا کر دیے جائیں موجودہ چیف جسٹس کے لیے کہ انہیں بھی استعفیٰ دینا پڑے. ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی نے سوچا تھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں گے؟ دیکھیں، جو جج بنتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بنے، اس کا تاریخ میں نام آئے کہ اس نے پاکستان کی عدلیہ کو ہیڈ کیا ہے. لیکن کیا وجہ بنی کہ جنہوں نے نیکسٹ بننا تھا چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا؟ کسی نے سوچا تھا؟ تو اسی طرح ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ کوئی سپریم کورٹ کا اور جج استعفیٰ دے سکتا ہے، کوئی خاتون جج استعفیٰ دے سکتی ہے. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں. اب یہ سارے چیزیں بہت زیادہ گھمبیر سچویشن بن چکی ہے. ہم اس کو قطعی طور پر سادہ نہیں کہہ سکتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے عام حالات میں استعفیٰ نہیں دیا. ظاہر ہے ان کے پاس یا ان کے سامنے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. ان کے راستے، تمام راستے بند کر دیے گئے تھے کہ انہوں نے اسی پر اکتفا کیا کہ وہ استعفیٰ دے کر باعزت طریقے سے سائیڈ پہ ہو جائیں. میں بھی کہ کیا کیا کچھ ہونے والا ہے. ظاہر ہے وہ جس مقام پر، جس عہدے پر بیٹھے ہیں، ان کے پاس بھی انفارمیشن کا منبع ہوتا ہے. ہر طرح کی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے. تو ان کے پاس کچھ خاص ایسی انفارمیشن تھی کہ ان حالات میں انہوں نے، چاہے ان پر الزامات تھے کرپشن کے یا جو بھی معاملات تھے، یا کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے یا کوئی آڈیو ہو سکتی ہے، یا پھر
ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں پہنچی ہیں کہ انہوں نے بہتر سمجھا کہ ان حالات میں، کل کسی اور حالت میں وہ سپریم کورٹ سے نکلے، بہتر یہی ہے کہ ابھی باعزت طریقے سے، بڑے جینٹل مین طریقے سے وہ اس جہاں سے کوئٹ کر جائے، اور انہوں نے اپنا ریزائن دے دیا ہے۔ فی الحال یہیں تک رکھتے ہیں، کل اس پر پھر ہم آپ سے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ کپتان جبر کے خلاف میچ میں اپنی آخری گیند کرانے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی یہ آخری گیند تینوں وکٹیں اڑائے گی، عمران خان کی یہ بال وائڈ ہوگی، عمران خان کی یہ بال نو بال ہوگی، عمران خان کی یہ بال ڈیڈ ہوگی، چھکا لگے گا، چوکا لگے گا، سنگل، ڈبل، ٹرپل، کیا ہوگا کیا کل؟ کیونکہ بلہ اس وقت بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں پھنسا ہوا ہے، اور ایسا پھنسا ہوا ہے کہ یوں جہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے کہ بلے کے نشان سے ریلیٹڈ کر دیے گئے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات، کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلہ ملے گا تو یوں سمجھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلہ نہیں ملے گا تو یوں سمجھے کہ چانس ہے، ابھی بھی 100% نہیں، چانس ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائے۔ اب یہ امتحان ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان کا۔ وقت گزر جاتا ہے، تاریخ دیکھیں، پرویز مشرف صاحب کا وقت بھی گزر گیا تھا، وہ وقت آیا تھا جب وہ مطلق العنان شخص تھے، وہ طاقتور ترین انسان تھے، جنہی کہ ہٹو بچوں کی صدایں آتی تھی جب پرویز مشرف صاحب کی توتی بول رہی تھی ان کے اقتدار کی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہمارے معزز جج ہیں، یہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور اعجاز الحسن صاحب، یہ بھی ایسے ہی جج تھے جیسے چیف جسٹس صاحب پاکستان ہیں، ان کے پاس ایک ایڈیشنل ذمہ داری اب چیف جسٹس کی ہے، بیسیکلی وہ بھی جج ہیں۔ تو کل ان کے سامنے بلے کا فیصلہ جائے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ کل لاسٹ ڈیٹ ہے۔ دیکھیں، ظلم کی حد یہ ہے کہ اس ملک کا نظام، پھر ہم بات کریں تو کہا بس کیا کریں بندے کو، کہ اس ملک کے جبر کا نظام کی حالت یہ ہے کہ کل تمام کینڈیڈیٹس کے پاس اپنی پارٹی ایفیلیشن کی ٹکٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے، اور کل پاکستان کی سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سنے گی، اپیل سنے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دینا ہے یا نہیں دینا۔ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب جناب جسٹس قاضی فیض عیسی صاحب، یہ جمہوریت کی بقا کا سوال ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت پارٹی بنا ہوا ہے، واضح طور پر ان کے فیصلوں میں بدنیتی نظر آ رہی ہے، ایک آئینی ادارہ ہوتے ہوئے، اور جس کا سخت افسوس ہے کہ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایسے وقت میں سر پر انتخابات کھڑے ہیں، کل آخری دن ہے ان کے پاس، اور اب بھی ان کے پاس بلے کے نشان یا ان کے پاس انتخابی نشان کی حصول کی وہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ کی معزز عدالت نے فیصلہ دے دیا، بس کرے، کیا آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان یو این میں لے کے جانا چاہتا ہے بلے کے نشان کی ایشو کو؟ حیرت ہے۔ اور محترم چیف جسٹس صاحب، کل آپ کا امتحان ہے، آپ صرف الیکشن چاہتے ہیں یا جمہوریت کا استحکام چاہتے ہیں؟ کل سب سے بڑا امتحان آپ کا ہے۔ سارے سائیڈ پہ ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو امتحان میں ڈال دیا ہے کہ کل آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ خالی الیکشن کی جو آپ نے پتھر پر لکیر لگائی تھی، وہ لکیر جینون تھی، یا میں دوسرا نہیں کہنا چاہتا، یا بس ایسے ہی تھی، کمپنی کی مشہوری والی لائن تھی۔ چیف جسٹس صاحب الیکشن سر پر کھڑے ہیں، صرف الیکشن اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے، صاف شفاف انتخابات، جس کے لیے آپ نے ابھی تک کوئی رول پلے نہیں کیا، کیونکہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، کس کا تجویز کنندہ تائید کنندہ وہ جو ہے وہ غائب ہو گیا، اٹھا لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، کیا ہو رہا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو میڈیا ہی نہیں دیکھتا۔ سر میڈیا دیکھا کریں، آپ کے پاس انفارمیشن آنی چاہیے کہ آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ یہ لکیر پتھر پہ آپ نے ڈالی تھی کہ الیکشن ہونے ہیں، وقت پر ہونے ہیں۔ بہرحال کل کسی کا امتحان نہیں ہے، صرف اور صرف پاکستان کی عدلیہ کا امتحان ہے۔ نظریہ ضرورت، کمپرومائزڈ، یا پھر عدل۔ آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی پولیٹیکل پارٹی کا ڈیکلریشن ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر انٹرا پارٹی انتخابات میں کہیں غلطی ہوئی تھی تو کیا نوٹس جاری کیا گیا تھا ان کو کہ تمہارے انتخابات ٹھیک نہیں ہیں، دوبارہ کراؤ، 2 دن کا، 1 ہفتے کا، 4 دن کا ٹائم ہے، اور آخری بار خبردار کوئی غلطی کر کے مت آنا۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ایسے چھپ کے کھڑا ہوا تھا جیسے سڑک پر ٹریفک وارڈن چلان کرنے کے لیے سگنل کی پچھلے
पास से वो दरख्त के नीचे खड़े होते हैं, जब हल्की सी वायलेशन हुई सामने आ गया। ये नहीं कि वो पहले खड़ा होकर लोगों को बताया कि भाई वायलेशन नहीं करनी, मैं खड़ा हुआ हूं। तो इलेक्शन कमीशन भी ऐसे ही दरख्त के नीचे छुप कर बैठा होता है और पीटीआई की गलतियां पकड़ने की कोशिश करता है। सर, कल बल्ले का निशान ना मिला तो जमहूरियत की फातिहा आप भी पढ़ लीजिएगा, हम भी पढ़ लेंगे। फिर इस मुल्क की किस्मत कि आप बड़े अपराइट और वो बहुत सारी चीजें। सर, कल आपका इम्तिहान है, किसी का कोई इम्तिहान नहीं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इम्तिहान है, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी का इम्तिहान है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इम्तिहान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इम्तिहान में कितनी पूरी उतरती है, वक्त दूर नहीं है, सुबह का होते का इंतजार कीजिएगा। कल की सुबह क्या नवीद लेकर आती है, खूबसूरत माहौल, जमहूरियत और शख्सी आजादियां, या फिर कंप्रोमाइज्ड नजरिया, जरूरत, लिखा हुआ स्क्रिप्ट, क्या होगा? इंतजार कीजिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।